جی السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ لو جی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پھر دبنگ اور بڑی پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی، ٹھیک ہے سر جی۔ اور آج انہوں نے ایک اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، ویلفیئر اتاشی جو ہوتے ہیں نا اوورسیز میں، جو یہ ہوتے ہیں جن کو کونسلیٹ بھی کہتے ہیں، یہ اوورسیز کے یہ ڈیل کرتے ہیں ہمارے آئی ڈی کارڈ کو، پاسپورٹ کو، ویزا وغیرہ، یہ کوئی پرابلم ہو تو باہر ہمارے ہر بڑے شہر میں ایک اتاشی ہوتا ہے نا، اتاشی، اور جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے دوسرے ملک کا، اس میں ہمارا ایمبیسڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بھی ادھر سے ہی بات شروع کر دیتے ہیں۔ سر جی یہ بڑا ہی تنگ کرتے ہیں، یقین کرو مجھے نا پوری دنیا سے، میں چونکہ اوورسیز والوں کے اکثر کیس وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہوں، پوری دنیا سے مجھے شکایتیں ملتی ہیں کہ سر انہوں کو ایک فوٹو کاپی کرانے کے لیے بھی ہمیں 20 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے، فوٹو کاپی تک ان کے پاس مشین نہیں ہے۔ اور یہ جو ہے نا کوئی بیہیو نہیں کرتے، یہ بڑی غنڈہ گردی ہے، وہاں پہ بڑے مافیاز یہ کام کر رہے ہیں ایمبیسیوں میں، ہر ملک کی ایمبیسی، اسپین ہو، یو کے ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، سعودی عرب، ہر بندہ پریشان ہے پاکستانی ان کے ہاتھوں سے۔ اور ان کی تنخواہیں آپ سنیں گے نا تو یہ صدر پاکستان کے برابر ان کی تنخواہیں ہیں، تو کاش ادھر جو توجہ کریں۔ اور آج یہ لوگوں نے جناب وہ کمپلینٹس کی ہیں تو آج ٹی وی پہ بھی آیا ہے، اور میں اکثر اس کے اوپر جو ہے نا ویڈیو بناتا ہوں کہ اوورسیز والوں کے مسائل صحیح حل نہیں ہو رہے سر۔ ادھر ہم عادی ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے ایسے ای میل کی تو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن ہماری جو پاکستانی ایمبیسیاں ہیں یا اتاشی ہیں، یہ لوگوں کو سر جی یقین کرے انسان ہی نہیں سمجھتے بالکل۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ پہلے تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اب ہمیں پتہ ہے میں کیس کرتا ہوں، یہ ہمیں پاور آف اٹارنی وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب مثلا امریکہ میں ایک دوست ہے میرا، وہ نیو یارک سے کوئی 2000 کلومیٹر دور ہے، نیو یارک سے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے، انہوں نے کہا جی کہ ہارڈ کاپی لے کے آپ ادھر آئیں، 2000 کلومیٹر آپ سفر کر کے خود آئیں۔ یہ کوئی زمانہ ہے خود آنے کا؟ ایسے ٹچ بٹن کریں تو ساری چیزیں حل ہو جانی چاہیے۔ 2000 کلومیٹر کا سفر وہ کر کے جائے گا اور آگے اس کو آبجیکشن ہی لگائیں گے، وہ آبجیکشن ہی لگاتے ہیں۔ اس کے اوپر جو میں ہمارے اوورسیز کے جو ہمارے دوست ہیں ملک امجد صاحب، ان سے بھی ریکویسٹ ہے، بیرسٹر سولیسٹر امجد صاحب، کہ جناب اس کے اوپر توجہ دیں۔ ہر امبیسی میں ہم پریشان ہیں، پاکستانیوں کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے بالکل، اتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں یہ خاص طور پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو چیک کیا جائے، تنخواہیں وہ صدروں جیسی اور بادشاہوں جیسی لیتے ہیں، اور کام ان کا بالکل نہیں کرتے، ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں سر۔ میں کہتا ہوں ایمبیسی میں آپ کو کام پڑ گیا نا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یا اللہ میں یہ کتنے آ گیا میں۔ اور اسی طرح اگر یورپ کی ایمبیسی ہو، خالی ای میل کریں آپ کو اسی 5 منٹ میں جواب آ جائے گا۔ یہ حالات ہیں ادھر۔ مریم نواز آپ بھی توجہ کریں، ملک امجد صاحب جو ہے بیرسٹر صاحب، ان سے ریکویسٹ ہے وہ بھی توجہ کریں، اور ہمارے جو سفیر ہیں وہ اس کے اوپر بھی توجہ کریں، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے یہ چیزیں۔ تو جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں مجھے وہ واٹس ایپ پہ بھیجیں اپنے میسج 0300472572۔ آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، اتنا باہر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ مجھے میسج کریں جی آپ کو کیا مسئلہ ہے، ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے، اوورسیز والوں کی آواز میں ضرور اٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ لو جی اگلی وڈی خبر سر جی، اگلی وڈی سر جی خبر یہ ہے کہ اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر تماشا لگا ہوا ہے، اور اس دفعہ انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کہ ہم قرآن کا اور اسلامی ٹچ دینے کے لیے اس کا استعمال کریں گے، کہ اگر پولیس نے ان کو منتشر کرنے کی کوشش کی تو ہم کہیں گے دیکھو جی قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، دیکھیں جی قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، اگر آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ اپنے گھر میں ختم کروائیں نا،
घर में ख़त्म करवाएं, आप ख़त्म करवाएं, किसी शादी हाल में करवाएं, किसी कोई जगह बुक करें। ये क्या है कि सड़क पे आप आ गए और आप यही चाहते हैं कि जनाब वहाँ कोई वाटर का इस्तेमाल हो, वाटर कैनन का, या कोई डंडा सोटा हो तो हम कहें देखें जी कुरान की तौहीन हुकूमत ने कर दी है। यही ये चाहते हैं। इस वीडियो को दोस्तों फैलाएं दूसरे दोस्तों तक कि ये इनकी नीयत बद है। ये कहते हैं कि कोई डंडा सोटा पड़े, कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल हो और हम उनको कहें देखें जी ये कुरान को उन्होंने ये कर दिया और सिपारे को ये कर दिया और वो कर दिया। ये बदनीयती है इनकी। जितना वो है ना मुसलमान, हमें पता है उसका, ये उनकी बदनीयती है। इसलिए इसको आप ज़रा गौर से देखें कि जनाब ये इनके पीछे नीयत क्या है। बदनीयती हो ना, वो बदनीयत की वो कौन सी मस्जिद ज़रार थी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस मस्जिद को गिरा दो। इसकी नीयत ही बद है। ये वो नहीं है। हमारा सारा काम इन्नमल अमालु बिन्नियात से होता है, ठीक है। तो ये साजी सूरत हाल है यहाँ पे। तो इसको भी आप देखें कि ये इन्होंने मजहबी टच कैसा दिया, इसके ऊपर भी ज़रूर आपने बात करनी है। तीसरा सर जी हमारा ये है कि ये आज DGISPR ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया ये तो कहते हैं ना यूथ ये कि हम जनाब ऑपरेशन KPK में नहीं करने देंगे। और भाई तुम्हारा सूबाई हुकूमत है, ये फेडरल का इदारा है, रियासत है, ये फ़ौज का इदारा है, इसने दहशतगर्दी को कंट्रोल करना है। आप कहते हैं कि हम इसको करने नहीं देंगे। ये आप किस खेत की मूली हैं? कहाँ से आपने ये चीज़ें नोट कर ली हैं कि हम उनको करने नहीं देंगे? आप रोक सकते हैं, आपके अपने वो अल्फाज हैं, रोक सको तो रोक लो। आप नहीं इन चीज़ों को रोक सकते, ना आप रोकना चाहिए ना रोक सकते हैं। ये DGISPR और आर्मी चीफ जो है ना, वो जगह जगह वो दिखा रहे हैं KPK में किस तरह मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, लोगों को हौसला देते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप दहशतगर्दों से ना घबराएं। और ये हुकूमत कहती है कि हम इधर ऑपरेशन नहीं करने देंगे। सर आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हमने घर अर्ज़ की तो शिकायत होगी। ये किस तरह का सर जी ये बंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे साथ ये ना करो, इधर ऑपरेशन ना करो। और सबसे ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत KPK में है। KPK में है सबसे ज़्यादा ऑपरेशन। DGISPR पिछले 1 घंटे से ये बता रहे हैं कि हमने कहाँ कहाँ ऑपरेशन किए, कितने हमने दहशतगर्दों को मारा, कितना हमने बचाया। ये जुर्म होने से पहले हमने कितने लोगों को बचाया, फिर अफ़गानिस्तान को सबक सिखाया, ये वो बता रहे हैं। फिर अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से उन्होंने बताया है। तो ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इस हवाले से कि जनाब ये आप इसे आप न रोक सकते हैं, आपको रोकना चाहिए, ना आपको रोकना चाहिए। ठीक है ना सर जी, ये सूरत हाल है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।